السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخوانی و اخواتی و احبابی۔ ابھی ہم الحمد للہ اسلام آباد سے لاہور واپس جا رہے ہیں، تو ہم نے الحمد للہ ایک کتاب پڑھ لی النصیحہ الولدیہ للامام الباجی۔ اب ہم دوسری کتاب انشاءاللہ اس کا مختصر یعنی اوور ویو، اور وہ ہے کتاب میرے پاس موجود ہے التجربہ الدعویہ للشیخ عبد الحمید ابن بادیس۔ شیخ عبد الحمید ابن بادیس کی جو ایک دعوتی اصلاحی جو تجربہ ہے اس کے متعلق پڑھیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا جو مجال ہے، جو شعبہ ہے دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور لوگوں کے تجارب سے، ایکسپیرینس سے سیکھیں، اور نبدأ من حیث انتہى الآخرون، یعنی ادھر سے ہم اپنی شروعات کریں جدھر سے ان کے انتہا اور ان کے تجربے کی انتہا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کتاب میں شیخ کا تعارف اور ابتدائی چیپٹرز کے متعلق میں کچھ باتیں کرتا ہوں۔ ہم پوری کتاب نہیں پڑھیں گے، بلکہ کچھ بلٹ پوائنٹس اینڈ کچھ جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مصلحین کی جو دعوت ہے، دعات اور مصلحین کی جو تجارب، اس کو پڑھنا اور سیکھنا چاہیے۔ اس سے ایک تو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ کی آپ کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ دوسرا، جب آپ کسی پریشانی میں گزر رہے ہوتے دعوتی کام میں، تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اس میں یہ ڈھونڈ پاتے ہو کہ کون سی چیز ہے جو آپ کی اسٹرینتھ بن سکتی ہے، کون سی چیز ہے جس پہ آپ کو اپنے اوپر ورک اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی غلطیاں یا کون سی گیپس ہیں یا کون سے رانگ سٹیپس ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اور اس میں آپ قرآنی منہج اور نبوی طریقہ مد نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں قرآن میں انبیاء کے قصے اور ان کا ذکر بہت زیادہ موجود ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ آگے ایک اور بات ہے کہ آج کل کے جو مصلحین ہیں ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی، کیونکہ ہم جیسے جو نوجوان آج کل کے ینگسٹرز جو جدید ماڈرن دعویٰ یا دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں ایک جدید انداز میں، اور اس ماڈرن معاشرے میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو کوئی ایسی چیز ملے جس سے ان کے اندر آپٹیمزم آئے، یعنی تفاؤل آئے، پازیٹیوٹی آئے، اور ان کے لیے یعنی مایوسی کے دروازے بند ہو جائے۔ خاص کر آج کل کے زمانے میں، خاص کر جب کفار اور یہود و نصارہ اور امت اسلامیہ کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے اوپر جپٹ پڑے ہیں، اور بہت سارے اہل اسلام کو اتنی کوئی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ یاد رکھے کہ جو مصلحین دعات تھے، اگر آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں، ان کا بہت بڑا اثر ہے یعنی زندگی میں، اور خاص کر یہ جو شیخ عبد الحمید ابن بادیس کی زندگی کا جو اثر ہے، انہوں نے جزائر جو ملک ہے ادھر ان کا بہت بڑا اثر ہے، اور اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب میں کن چیزوں پر بات کی گئی ہے اس کا میں مختصر ایک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو چیپٹر ہے اس میں 4 ٹاپکس کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہ اس وقت جو فرانس نے جزائر پر جو احتلال اور ان کے اوپر جو قبضہ کیا تھا اور اس کے اثرات، اور دوسرا اس وقت کے جزائر میں عقیدے اور تھیولوجیکل اور آئیڈیولوجیکل حالات، اور تھرڈ جو چیپٹر یا ٹاپک ہے وہ ہے دا پولیٹیکل سینیریو، یعنی سیاسی طور پر ادھر کیا صورتحال تھی، اور چوتھی چیز ہے کہ اصلاحی احوال کیا تھے، دعوت و تبلیغ کے کیا حالت۔ یہ جاننا کیوں ضروری، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیخ کس کانٹیکسٹ میں پیدا ہوئے اور کیا تھا ان کا کانٹیکسٹ، کیونکہ کبھی کبھی ہم کسی بندے کو پڑھتے ہیں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کی اصلاحی بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کے معاشی حالات، یہ سارا ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے پاس پوری پکچر نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے پاس چند پکسلز ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے چیپٹر میں انہوں نے بات کی ہے امام ابن بادیس کے متعلق، اور اس میں یعنی ابن بادیس کے متعلق یہ بات کی گئی کہ ان کی زندگی کے نشو و نما
اور نشیب و فرائض کیا تھے, اور دوسری چیز what are the exceptional and یعنی what are the elements, what are the یعنی ان کے جو کریسٹکس ہیں جو, یا ان کے جو چیزیں جو ان کو ممتاز بناتی ہیں ان کی پرسنالٹی میں, what was that, ان کی عبقریت کس چیز کی. ٹاپک نمبر 3 جو ہے اس میں ہے کہ what are his influential impacts یعنی and its elements, یعنی وہ کس طرح کسی بندے پر یا ان کی شخصیت میں کیا اثرات تھے. ٹھیک ہے. 3rd چیپٹر میں انہوں نے بات کی ہے کہ اصلاح کے کیا مجالات ہیں, ہاں یعنی کون کون سے ایسپیکٹ آف لائف ہے جس میں آپ اصلاح کر سکتے ہیں. سیکنڈ ٹاپک ان 3rd چیپٹر از دیٹ کہ وسائل الاصلاح, اصلاح کے جو ویز, طریقے, انداز, راستے ہیں وہ کیا ہے. اور تیسری جو ٹاپک ہے اس 3rd چیپٹر میں وہ ہے جوانب النجاح و عوامل, یعنی نجاح, سکسس, دعوتی سکسس کے کیا اینگلز اور زاویے ہیں اور ان کے کیا ریزنز اور اسباب ہیں. ٹھیک ہے. اور آخر میں انہوں نے خاتمے میں لیسنز اور عبرتیں اور دروس اور پوائنٹس, اصلاحی پوائنٹس ان کی زندگانی سے اخذ کی ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے چیپٹر نمبر 1 میں انہوں نے ان کے انوائرمنٹ کا بات کی ہے کہ فرانس نے کیسے قبضہ کیا ہوا تھا اور ان کا عقدی, سیاسی, اصلاحی کانٹیکسٹ کیا تھا. شیخ ابن بادیس جو ہیں وہ نہیں, مثال کے طور پہ تھوڑا سا اپنے نالج سے بھی ایڈ کریں. فرانس 18 سینچری میں فرانس میں کیا تھا؟ 18 سینچری میں دیکھیں, یعنی کہ فرانس نے گلف کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا؟ نہیں, دیکھیں جیسے ابھی بھی یاد رکھیں جو کولونائزیشن کی جو موومنٹ تھی نا, وہ صرف برٹش نہیں تھی, وہ صرف برٹش نہیں تھی, اس میں فرانس بھی, اسپین بھی, پرتگال بھی, یہ سب شامل تھے. اچھا, کولونائزیشن جب ہم کہتے ہیں تو اسلامک کولونائزیشن بھی تو ہوئی ہو. نہیں, کولونائزیشن کا میننگ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا برٹش امپائر نے بر صغیر میں کیسے کولونائزیشن کی, کیسے اس کو ایک کالونی بنائی, اتنی بڑی جگہ. انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈیلز کیے, چھوٹے چھوٹے, پھر مہاراجاؤں کو بڑا کھلائے پلائے, آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی آرمی آگے اور آہستہ چھوٹے چھوٹے کے اوپر قبضہ کرتی گئی اور پورے جگہوں پر قبضہ کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کولونائزیشن یا قبضہ کرنا. تو جب اسلامک امپائر ایکسپینڈ ہو رہی تھی وہ بھی تو کولونائزیشن کہیں گے نا؟ نہیں, کیوں؟ اور اس میں کیا فرق؟ میں بتاتا ہوں فرق. اسلامک جو امپائر یا اسلامی خلافت عثمانیہ یا خلافت اسلامیہ جو ہے, انہوں نے کبھی بھی ایک دم کسی ملک پر حملہ نہیں بولا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم تو انہوں نے بھی نہیں کیا, انہوں نے بھی آرام آرام سے کیا, آرام. ایک ہوتا ہے بزنس ڈیل میں آنا, ایک پیس کانٹریکٹ کرنا, پھر تم قبضہ کر رہے ہو اس میں, اور شروع میں آ کے کہنا کہ بھائی جان آپ لوگ اسلام لے آؤ, اسلام لے تو جزیہ دے دو, جزیہ نہیں دے دو پھر ہم تمہارا خیر نہیں ملائیں گے. ان تینوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, ان باتوں میں فرق ہے, یہ سارے سیم نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام کس لیے آیا ہے؟ اخراج العباد من عبادت العباد الى رب العباد, لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لانے کے. تیسری بات, اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ عورتوں کو, بچوں کو یا شجر حجر اور جانوروں کو اذیت دیں یا لوگوں کا بغیر حق قتل کریں. اور کولونائزیشن اور ان جیسے خبیثوں نے کیا کیا, لاکھوں لوگوں کو قتل کیا. جزائر میں, تونس میں, مغربی ان عرب مغرب میں 1-2 ملین سے زیادہ ان خبیثوں نے قتل کیا بغیر وجہ حق. ٹھیک ہے اخی, there are lot of difference between these two things. ٹھیک ہے اخی, آگے چلتے ہیں. ابن بادیس جو ہے انہوں نے اپنا, ابن بادیس پیدا کہاں پہ ہوئے؟ یہ بتاتے گلف میں. میرے پیارے بھائی ابھی بتاتے ہیں. جزائر کا پتہ ہے آپ کو, یہ بڑا مسئلہ ہے. جزائر کا پتہ ہے آپ کو, بتائیں. انڈونیشیا,
مجھے بتایا نہیں ٹرانسلیٹ کرے نا انگلش میں تو پتا ہوگا شیخ بتائیں الجیریا. الجیریا ہاں نائجیریا یار فرید بھائی آپ کس الجیریا بولے میں رہتے الجیریا ہیں؟ کہاں پر ہے کیسے ایجوکیٹڈ بندے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جزیرہ الجیریا کدھر ہے الجزائر. الجزائر انگلش میں کیا کہتے ہیں الجزائر میں پتہ نہیں. الجزائر الجزائر تو ہے جزیرے سے نہیں الجزائر جگہ کا نام ہے بھائی. اور وہ ہے کدھر کس ملک کے پاس ہے تونس. ٹونس کس کو کہتے ہیں انگلش میں بتایا ٹونیشیا. ٹونیشیا. ٹونیشیا I'm hearing Tunisia for the first time. الجیریا. الجیریا الجیریا میں نے نائجیریا کا سنا ہوا ٹھیک ساؤتھ افریقہ ریجن میں کہاں پر ہے مغرب العربی سنا ہے؟ مغرب کا سنا ہے؟ مغرب تو ویسٹ ہو گیا نا نہیں واللہ you are very weak in geography. اچھا مغرب العربی. ویسٹ عربیہ آگے چلتے ہیں. بتائیں نا ایک گولا ہے یار ایک شہر ہے ختم بات یار. شیخ مجھے کوئی میپ پہ دکھائیں کہ لوگوں مجھے بھی پتا چلے دوسرے موبائل سے گوگل کریں کہ آج کل کون کون سے کنٹریز ہیں اب ضروری تو نہیں نا کہ ہر بندے کو ہر چیز کا پتا صحیح بات ہے. You are absolutely right. اگر مجھے نہیں پتا تو میں کہوں گا مجھے نہیں پتا کوئی اچھی بات ہے آپ کو پتہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں انسان ہے نا ہر کسی کو سب کچھ کا تو نہیں پتا ہوتا. ویسے بائی تو میں میرے جیوگرافی اور ہسٹری میں 98% آیا تھا او لیولز میں نیٹ نہیں آخری. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کن کنٹریز کے ایریا میں یہ بتا دیں پلیز میں نے آپ کو بتا دیا نا تونس میں ہے تونس کے قریب اور پرانے نام ہوں گے نا تونس آج کل کے نام ہے کوئی پاپولر کنٹری بتائیں مراکش. مراکش کا پتہ ہے موروکو. موروکو موروکو بس موروکو کے پاس ہے یار میرے بھائی. ٹھیک ہے اب موروکو ہی سمجھ لو بھائی. موروکو کس کے پاس ہے یار اپنے حاکم کے پاس ہے یار. موروکو کس کنٹری کے پاس ہے ہاں کس کنٹری کے پاس ہے موروکو 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 کس کنٹری کے پاس ہے ابھی ہاں ابھی اپنے حاکم کے پاس مجھے تو نہیں پتا کس کے پاس. چلے شیخ ایک جگہ تھی وہاں پہ کولونائزیشن ہوئی اور فرانس کی گورنمنٹ تھی یہی ہے بس فرانس نے آ کے وہاں پہ گورننس کرنی شروع کر دی بالکل. آگے چلتے ہیں مراکش لیبیا آگے تیونس لیبیا کا تو پتا ہے بس اسی کے قریب ہے یار اللہ کے بندے. بس بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آگے چلے. ہاں آگے چلتے ہیں جناب بسم اللہ. میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے آفس میں نا ایک ورلڈ میپ ہونا چاہیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے الجزائر میرے پیارے بھائی اٹس کنٹری ان نارتھ افریقہ. وہی میں کہہ رہا ہوں نارتھ یہ نارتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ لیکن اٹس عرب کنٹری ہے اخی. ٹھیک ہے الجیریا officially the People's Democratic Republic of Algeria is a country in the Maghreb region of North Africa. ٹھیک ہے افریقہ میں
شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے. fine. ٹھیک ہے اخی. Let's go. یا اللہ یا فرید اتق اللہ یا فرید. آگے چلتے ہیں. بسم آگے اللہ. چلتے ہیں. اور شیخ ابن بادیس جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو کام ہے جزائر میں اس وقت کیا جب فرانسیسی لوگ موجود تھے. آلموسٹ ان 1830 بٹوین 1830 اور اسی طرح ہجری میں 1246. ٹھیک ہے. ہاں. اور 3 سال تک فرانس جزائر پر قابض جب رہا ان کے اوپر بند کر کے رکھا. اور جو فرانس نے جزائر میں جو قبضہ کیا تھا وہ 132 ایئرز انہوں نے جزائر پر قبضہ رکھا. یعنی 1830 سے لے کر 1962 تک انہوں نے قبضہ رکھا. اور شیخ وفات پا چکے تھے. ان کی وفات کیا ہوتی جو فرانس ہے وہ نکلا نہیں تھا لیکن ان کی وجہ سے ان کا بہت بڑا رول اور کردار تھا فرانس کو نکالنے میں. اچھا. ایک شیخ کا ایک عالم کا ایک عالم انہوں نے کام کیا نا دعوتی اصلاحی. وہ ابھی آگے آئے گا. ٹھیک ہے میرے پیارے. میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم بھی اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ پوری گورنمنٹ کو باہر نکالتا ہوں. دس از دا کریکٹس. انہوں نے اکیلے نہیں تھے نا. دیر از اے ٹیم ورک. ٹیم بنائی نا. یس یس بٹ ہی واز دا فاؤنڈر. یس یس یس. اچھا جی. دوسری بات جب فرانس نے قبضہ کر رہے تھے اس وقت ان کی جو آرمی تھی وہ تھی 40,000. لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھتی گئی. ثم تنازع بلغ 107,000. 1,07,000 ان کی آرمی تھی 1847 میں. ٹھیک ہے نا. اور یعنی وہ انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا مغرب جزائر کے اوپر اور بڑا مسئلہ ہوا. اچھا جی. اسی طرح جب 100 سال ہوا کولونائزیشن کے تو انہوں نے ایک بڑی سیرمونی رکھی. ٹھیک ہے. اور کہا اس کے رئیس نے کہ ہم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو ہم خوشی منا رہے ہیں یہ اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم اس کنٹری میں آ کے 100 سال ہو گئے بلکہ اس سے پہلے ہمارے رومان بھی ادھر رہے تھے لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ تم جانو کہ ہم آج اسلام کا جنازہ ادھر سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں نہیں سمجھا. کنہوں نے کہا؟ فرانس کے جو اس لیڈر تھا جو جزائر میں تھا اس نے کہا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 100 سال ہونے پر جو ہم خوشی منا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں منا رہے کہ ہم نے اس کنٹری میں قدم رکھا ہوا ہے. اچھا. بلکہ اس لیے منا رہے کہ اسلام کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں. اچھا. کیا یہ اسلامک لٹریچر کے علاوہ ہسٹری میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے؟ بالکل بالکل. یہ لکھا ہوا ہے جناب اس کتاب میں جس کا نام ہے آثار الامام علی بشیر الابراہیمی. اور اسی طرح ایک کتاب ہے ویسٹرن آتھرز نے بھی اس کو پروو کیا ہے کہ بالکل. اچھا آگے چلتے. تو شیخ ان جو فرانس کے فرینچ میں گورنمنٹ کون سی تھی؟ ایتھسٹ تھے کرسچنز تھے کون تھے وہ لوگ؟ اخی یہ جو انلائٹمنٹ کے بعد ہے نا انلائٹمنٹ کے بعد انہوں نے چاہا کہ ہم پورے دنیا میں قبضہ کر لیں فریڈم اور یہ وغیرہ کریں. تو انہوں نے ان کے ساتھ کب کا پھڈا چل رہا ہے. کن کے ساتھ؟ یہ گاڑی والا جو ہے. یہ تو کوئی پھڈا ہی نہیں ہے. میرے پیارے بھائی آئی لو یو. اچھا پتا ہے ہم نے 120 کی سپیڈ بریک کی ہے. لیکن یار پھر بھی نا آپ زیادہ احتیاط کریں. آگے چلتے ہیں. اسی طرح ان کے ایک فرانسیسی نے کہا کہ جو عرب ہیں وہ فرانس کو فالو نہیں کریں گے یہاں تک کہ جب تک وہ خود فرانسیسی نہ بن جائیں. اور وہ اس وقت تک فرانسیسی نہیں بنیں گے جب تک وہ کرسچن نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. دیور کرسچنز. اور بلکہ ایک خبیث نے یہ تک کہا فرانس کے بندے نے جب وہ جزائر میں تھا اس نے کہا کہ ان حربنا الافریقیہ ما هي الا استمرار للحروب الصلیبیہ.
یعنی ہم جو یہ جو جنگیں کر رہے ہیں تم لوگوں کے ساتھ، یہ ہماری ایک جو مقدس وار ہے نا، حروب صلیبیہ بولتے ہیں، مشنریز یا کرسچینٹی نے جو اسلام پر حملہ کیا نا، اس کو الحروب الصلیبیہ، یعنی وہ جنگیں جو صلیب کے لیے کی گئی۔ پھر اس نے کہا کہ ہم نے اس بلد میں، اس کنٹری میں الفکر الفرنسیہ، ہم نے اس میں فرینچ آئیڈیولوجی کی سیڈز ڈال دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الفکرۃ المسیحیہ، کرسچن۔ دیکھ کے اخیر راستہ نا آگے سے تھوڑا کرو ہے یار، اخی سلامتی سے پہنچنا زیادہ اہم ہے بنسبت جلدی جا کے لڑک جانا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ چلا آگے چلتے ہیں۔ فرانس یہ کہتی کہ ہم اس لیے آئے تھے کہ جزائر میں جو ترکش جو حکومت ہے یا ترکش جو طغیانیت ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم آئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جلدی جلدی۔ اسی طرح فرانس نے کیا کیا؟ فرانس نے عربی زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور فرینچ زبان کو ابھارا، اور جو جزائری جو لہجات ہے، ڈائلیکٹ، اس کو سپورٹ کیا، اس کو بڑھایا۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کے اندر یعنی ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کروائی۔ اسی طرح انہوں نے جہالت پھیلائی، اسی طرح کرسچینٹی پھیلائی، اسی طرح انہوں نے جو جزیرین ہسٹری ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی، اسی طرح انہوں نے فیملی سسٹم ختم کرنے کی کوشش کی، اسی طرح انہوں نے رول ماڈل فنش کرنے کی کوشش کی، اسی طرح انہوں نے رول ماڈل کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح انہوں نے مساجد کو ختم کرنے کی کوشش کی اور مساجد کو کنورٹ کیا انٹو چرچ، اور اسی طرح انہوں نے بہت ساری مساجد کو اس طرح کیا، اور بلکہ ان خبیثوں نے بہت سارے لائبریریز اور اسکرپچرز کو تباہ کیا، مخطوطات کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح انہوں نے بہت سارے نیمز جو اسلامک تھے اس کو چینج کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو فرینچ نیم اینڈ کرسچن نیم ڈالے۔ اسی طرح انہوں نے جو اسلامی مدارس اور ہے جامعات ان کو ختم کیے، 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس جو مدارس میں پڑھتے تھے ان کو ختم کر دیا، ان سکولز کو، مدارس کو۔ اسی طرح انہوں نے سکول کھولنے کے بڑے سخت شرائط رکھے، اسی طرح انہوں نے حفظ قرآن کے اوپر بڑی وہ کی، اور حفظ کی تفسیر کروانے تک کی منع کر دی، جو چائنا نے بیسیکلی کیا۔ المہم حسین۔ اسی طرح انہوں نے فرینچ سکول کھولے، ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے جزائر میں فرینچ اور یورپین لوگوں کو امیگریٹ کروا کے لائے، ہجرت کروا، اور جزائر میں تقریباً وہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 1 ملین فرینچ اینڈ یورپین پیپل وہ جزائر میں آئے رہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے جزائریوں کے جو زراعتی زمین ہے اور ان کی زمینوں پر قبضہ بھی کیے، اور ان کی کمپنیوں پہ قبضہ کیے، اور اس طرح کے بہت سارے انہوں نے خبیث عمل بھی کیے، اور بڑے بڑے قبائل اور گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا، خون ریزی کی انتہا کر دی۔ اسی طرح بلکہ اس کے پکچرز بھی موجود ہیں، انہوں نے کیا کیا خبیثوں نے، دیکھو، بلکہ ایک جنرال ہے، اس کا نام ہے کافیناک، اس نے یہ کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے بہت سارے لکڑیاں جمع کی اور اس کو ایک قبیلے کے ارد گرد لگایا اور آگ لگا دیا، اور اس قبیلے میں موجود جتنے انسان اور حیوان ہیں سب کو جلا کے راکھ راکھ کر دیا تاکہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ نکل سکے۔ یہ ہے خباثت۔ آج کل کے جو فریڈم کے دعوے دار حرام خور لوگ ہیں، کمینے لوگ، انہوں نے یہ کیا ہے، ریکارڈ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ کوئی گالی خطرناک لفظ نہیں ہے، یہ کمینہ یا حرام خور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حرام کھانے والے، کمینے کا مطلب ہے نیچ، چیپ پیپل۔ میں اس سے برات گلام کرتا ہوں۔ یار خبیث لوگ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ہاں، اتنی اس سے بھی سافٹنس کیا ہے؟ ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ معاف کرو، آگے چلتے۔
واللہ یہ خوبصا لوگ ہیں یار، آج کل بڑے بیوٹیفائی اور خوبصورت بنتے ہیں، شیخ لیکن وہ کہتے ہیں نا پہلے ہم نے غلط کیا اب ہم پروگریس کر کے اچھے ہو گئے ہیں. لیکن ابھی بھی غلط کر رہے ہیں نا، ابھی بھی یہ بات عقل نہیں ہے ابھی تک. کاسمیٹک بس چینجز ہے. اور ان ساری وجہ سے جزائر میں جہالت بہت زیادہ پیدا ہوئی، اور خاص کر انہوں نے مسلمان علماء کو قتل بھی کیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ادھر علم کی کمی آ گئی، ہاں. اور اسی طرح یہ ہوا کہ جو ہے نا بہت سارے مسلمان جزائری وہ لوگ ہجرت کر کے نکل گئے مشرق اسلامی ملکوں کی طرف. اسی طرح فرینچ آرمی نے مسلمانوں پر ادھر لازم کر دیا کہ فورسفل آپ نے آرمی ٹریننگ کروانی اور آرمی میں جانا ہے. صحیح. سمجھ میں؟ مسلمانوں پہ obligatory کر دیا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو جزائری لوگ وہ مغرب کی طرف گئے، تونس گئے، مصر گئے، شام گئے، فلسطین گئے، حجاز گئے، ترکیہ گئے، ٹھیک ہے نا. بلکہ بہت سارے لوگ الٹا فرانس بھی گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں بہت سارے پوائنٹس ہیں. اچھا جی تو اتنا زیادہ انہوں نے کام کر لی کہ آہستہ آہستہ جزائر ایک انداز میں فرانس کا ایک حصہ بن گیا. ہاں. اور جو جزائر کے جو بعض سو کالڈ پولیٹیشنز تھے ان کی یعنی سب سے جو ایک مطالبہ تھا کہ یار ہمیں بھی فرینچ والوں کی طرح حقوق دے دو بس، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. بلکہ کچھ ایسے خبیث پولیٹیشنز بھی تھے جو کہتے تھے کہ یار جزائر کو فرانس کے ساتھ مرج کر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک بڑا مفکر ہے فرانسیسی جاک بیرک، وہ کہتا ہے کہ اگر اسلام نہ ہوتا جزائر میں تو جزائر اپنی پرسنالٹی کو، اپنے ایگزسٹنس کو ختم کر لیتی. ٹھیک ہے. چلو آگے چلتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ادھر کا جو دینی عقدی جو صورتحال کیا تھی. اس دوسرے چیپٹر میں نا ہم ابن بادیس کے بارے میں بات کریں، ابھی ہم جزائر کے بارے میں. سب سے پہلی بات ہے کہ جزائر میں بہت زیادہ تصوف پایا جاتا تھا اس وقت. اور دیکھیں ایک تو ہے نا جو ابتدا میں زہد، تقوی، پرہیزگاری وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک تصوف جو پورا ایک دین بن گیا جس کے اپنے رسومات ہیں، جس میں بعض یعنی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز اینڈ کریڈز ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی ادھر بات ہو رہی ہے اس تصوف کی جس کے اپنا ایک فلسفہ، اپنا ایک مقصد ہے، اپنا ایک اس میں بعض ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو بڑی خطرناک ہیں، مثلا اتحاد، حلول، وحدت الوجود، اور اسی طرح شرکیہ عقائد اور اس طرح کے بعض چیزیں جو بدعات، خرافات موجود ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے اخی. ایک تو ان کے اندر تصوف تھا، دوسرا ادھر جو ہے وہ تھا اشعریت. اشعریت بھی بڑی بھرپور انداز میں ادھر موجود تھی. تیسری جو چیز تھی وہ تھی اباضیہ. یہ اباضیہ جو ہے ان کی نسبت ہے عبداللہ ابن اباض التمیمی کی طرف. اور یعنی وہ تھے کس زمانے میں؟ خلیفہ جو اموی خلیفہ ہے عبد الملک ابن مروان، اس کے زمانے میں موجود تھے، یعنی آلموسٹ ان 86 ہجری. ٹھیک ہے. اور وہ خوارج کے بڑے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اباضیہ حقیقت میں. خوارج کے لیکن فرقے ہیں. خوارج کے اباضیہ جو ہے وہ عمان میں ہے. خوارج کے جو فرقے ہیں وہ کس بیسس پہ فرقے ہیں؟ وہ خوارج کے آئیڈیالوجیز ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ اخی ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. خوارج کے آئیڈیالوجی کیا آپ کو پتا ہے؟ وہ تو مین آئیڈیالوجی پتا ہے نا. اور بھی بہت ساری میں کیا کیا ہے؟ اور بھی ہے اس میں. اچھا ڈفرنٹ ٹائپ آف خوارج. ہاں یس صحیح. اچھا جی ہاں. اباضیہ میں سے بعض جو ہیں وہ اپنی نسبت خوارج کی طرف کرنا مناسب نہیں سمجھتی. سب سے پہلی جو اباضیہ میں جو ایک جو بڑی پرابلم ہے وہ ہے صفات کی تعویل کرنا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ they deny that you will see Allah in the day of judgment or after that. یعنی وہ اللہ کی رؤیت کے انکاری ہے آخرت میں، اور وہ گنہگار کو کافر سمجھتے ہیں. ہاں
کون سا کفر؟ کفر نعمہ و جحود یعنی و کہ نفاق. معتزلہ کے کچھ ٹریٹ تھا. معتزلہ نہیں، خوارج. معتزلہ نہیں معتزلہ بھی تو یہی سمجھتا ہے نا. معتزلہ کے قرآن مخلوق والا وہ ہے اور آخرت کی انکار، رویت اللہ کی انکار. ہاں وہ بھی معتزلہ میں ہے نا. بعض ہے میرے خیال میں. المہم ٹھیک ہے. المہم یہ ہو گیا جناب یعنی عبادیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح عبادیہ کی ایک کنٹری تھی جس کو بولتے تھے الدولہ الرستمیہ، جو سن 160 میں تھی، جس کے اوپر فاطمیوں نے کنٹرول کر لیا تھا. اسی طرح عبادیہ اور ان رستمیوں میں سے ایک فرقے کا نام تھا وہابیہ. ایک تو ہے الوہابیہ جو نجد میں آیا محمد ابن عبد الوہاب، ایک ہے وہ رستمیہ والا عبادیہ فرقے والا. ٹھیک ہے، اس ڈیٹیل میں اور مزید ہم نہیں جاتے. تیسرا جو چوتھا جو ایک اور جو ادھر دین تھا وہ تھا یہود بھی تھے جزائر میں، یعنی تقریباً ان میں یہود بھی تھے. اور اسی طرح یعنی دیز آر دا یعنی عقدی طور پر جزائر کے حالات. ٹھیک ہے، آگے چلتے. پولیٹیکل سچویشن آف جزائر ان دیٹ ٹائم. اس وقت یہ تھا کہ جب فرانس نے حکومت کی یا اپنا قبضہ جمایا تو انہوں نے ہر قسم کی پولیٹیکل چیزوں کو منع کر دیا، بین کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور یعنی فرانس ہی ہر چیز کو دیکھتا تھا. ہاں وہ ظاہری طور پر بعض جزائریوں کو مینیجرل پوسٹ پہ رکھتا تھا، لیکن وہ حقیقت میں نہیں کچھ کرتے. they were just a puppet like in some countries these days. ٹھیک ہے اخی. اسی طرح پھر ایک دو پولیٹیکل پارٹیوں نے کھڑے ہو کے ان کے خلاف بھی کام کرنے کی کوشش کی. پھر ان دا لیٹ 19th century ایک جماعت آئی جس کا نام تھا جماعت النخبہ، اور ان کو کہا جاتا تھا الشبان الجزائرین، یعنی جزائری شبان. اور انہوں نے بنایا ایک نیوز پیپر جس کا نام تھا المشعل، اور ان کی ایک یعنی پولیٹیکل موومنٹ تھی. اور اسی طرح وہ جماعت النخبہ جو ہے، جو شبان الجزائرین ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس میں مختلف مثقفین یعنی انٹلیکچوئل پرسنالٹیز ہوتے تھے، اور اسی طرح اس میں جو فرانسیسی جو انسٹیٹیوٹس اور ان کو فرینچ لینگویج بھی آتی تھی، اور اسی طرح ان میں سے بعض نے فرینچ لڑکیوں سے شادی بھی کی ہوئی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ فرینچ ایجوکیشن بھی نشر ہو. اچھا جی. اسی طرح مختلف پارٹیاں جنم دے رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، وجود میں آ رہی تھی، مختلف چیزیں. ٹھیک ہے. کیا وقی دیکھ کے. اچھا جی. اسی طرح لبرالی اور شیوعی اور مارکسسٹ بھی پیدا ہوئی. اسی طرح ایک دینی موومنٹ بھی پیدا ہوئی جس کو بولتے ہیں جمعیت العلماء المسلمین الجزائری، یعنی دا موومنٹ آف مسلم اسکالرز، دا الجیرین مسلم اسکالرز، جزائری مسلمان علماء کی موومنٹ یا جماعت جو 1931 میں اس کی بنیاد پڑی. اور اس کے پریزیڈنٹ یا سی ای او یا فاؤنڈر یا بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ شیخ عبدالحمید ابن بارس. ٹھیک ہے ابھی. اور ان کا جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھی اسلامی اینڈ سلفی. اور وہی وَإِن كانت قد نصت في ميثاق تأسيسها على أن تتجنب العمل السیاسی، یعنی انہوں نے اپنے پالیسی میں یا اپنی بنیادی پالیسی میں یہ تو باندھا ہوا تھا کہ یار ہم پولیٹیکل کام سے دور رہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ پولیٹکس میں حصہ لیتی تھی، اور ان کے بڑے بڑے پولیٹیکل سٹینڈز موجود ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اسی طرح یہ جو جماعت ہے جمعیت علماء المسلمین الجزائریین،
اس کے اوپر نظر تھی دشمنوں کی اور ان کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی. اسی طرح یہ ہو گیا جی ان کے پولیٹیکل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح. آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کے ساتھ ہوں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. آگے شیخ فرماتے ہیں دا فورتھ ٹاپک اس الواقع الاصلاحی, یعنی کیا بولتے ہیں اس وقت جزائر کے اصلاحی صورتحال کیا تھی. تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کیا حالات تھے, نہیں تو جو شیخ اس کے جو لیڈر بن گئے وہ کیسے بنے, وہ سارا بھی آئے گا, سارا بھی آئے گا, سارا آئے گا. اور یہ 1931 کا مطلب اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے فریڈم کی اسٹرگل کر رہے تھے جی تو وہاں پہ کھچڑی بن رہی تھی. نہیں شیخ اس سے پہلے کیسے ہم 1947 میں نا, وہ 1931 میں 1947 میں تو انڈیپینڈنس ملی نا, اس سے پہلے تو سرکمسٹانسز بن رہے تھے نا پاکستان کے. 1928 میں 1927 میں بالکل بالکل ٹھیک ہے, وہ تو فریڈم 47 میں بالکل فریڈم فائٹرز, بالکل بالکل. آگے چلیے. اچھا جی, پھر وہ بولتے ہیں کہ اصلاحی حالات اس طرح ہوئی کہ جب شیخ ابن بادیس نے اپنی اصلاحی دعوت شروع کی 1914 میں شروع کی, اس وقت جو اصلاحی میدان خالی نہیں تھا. ہاں کچھ انڈیویجولز, کچھ جماعتوں نے کام کیا تھا جس کا ذکر جا چکا ہے. اچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں, یہ جو ہم بک بورے پڑھ رہے ہیں کہ جب ایک بندہ اصلاحی کام سٹارٹ کرے تو اس کے دماغ میں بہت بڑا ویژن ہونا چاہیے کہ میں انقلاب لے کر آؤں گا. ابھی وہی سارا آئے گا. اچھا, انہوں نے 17 سال یا 15 سال صرف ویژن پہ کام, پلاننگ اور سارا کچھ, وہ ابھی آئے گا, ابھی آئے گا. پریکٹیکل کوئی بات نہیں آیا, ابھی آئے گا, ابھی سارا کچھ آئے گا. صبر کریں آپ. مجھے پتا ہے آپ کی جو کریوسٹی لیول اور انگزائٹی لیول اور پریشر لیول ہے نا, اس لائٹ اور پیک اور آسمان سے ملتی ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. چلو. اچھا جی, یعنی جو فرانسیسی لوگ ہیں وہ بڑے مصلح بنتے تھے, حقیقت میں وہ کیا تھے, مفسد تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ٹھیک ہے نا. تو فرانسیسیوں نے اپنی ایک ایسی موومنٹ یا ویوز تیار کر لی تھی جو لبرلز تھے, وہ بھی اصلاح کی دعوت دیتے تھے لبرلز, اور وہ یعنی فرانسیسیوں کے گود میں جا کے بیٹھ گئے اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا جو مجتمع ہے, ہماری سوسائٹی فرینچ ہونی چاہیے, ہمارا کلچر فرینچ ہونا چاہیے, ہمارے ایجوکیشن فرینچ ہونی چاہیے, ہماری زبان فرینچ ہونی چاہیے, ہماری پولیٹکس فرینچ ہونی چاہیے, ہماری زندگانی فرینچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح تو یہ ایک اصلاحی باتیں ہو گئی. اسی طرح ایک اور شیخ تھے, کچھ انڈیویجول جنہوں نے دعوت و تبلیغ اور اصلاح کی کام کی. اس میں سے ایک تھے شیخ صالح ابن مہنا, جو فوت ہوئے 1325 میں قسطنطینہ میں, جو بدعات اور خرافات کے خلاف تھے, اور فرینچ گورنمنٹ نے ان کو ہٹا دیا تھا. اسی طرح ایک اور شیخ تھے شیخ عبد القادر المجاوی, 1325 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. 1325 مین ہجری نہیں, ہجری. وہ بھی قسطنطینہ میں تھے, جن کی تربوی تعلیمی کام تھے, بدعت کے خرافات کے بارے میں انہوں نے بڑی باتیں کی, اور انہوں نے یہودی اور زائنزم کے خلاف انہوں نے کام کیا, اور ان کو یعنی جو الجزائرین یا الفرنسیون نے ان کو ہٹا دیا. اسی طرح ایک شیخ تھے شیخ عبد الحلیم ابن سمایہ, جو 13 ابھی ہم وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اصلاحی کام کر رہے تھے شیخ کے علاوہ, ان ساروں کو فرانسیسی ہٹاتے ہیں. جیسے کہ اب ہم ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ ہٹانے کا مطلب ان کو بین کر دیا, یا ان کو ختم کر دیا, یا ان کو اب نظر بند کر دیا. اچھا. مثلا شیخ عبد الحمید ابن سمایہ یہ بھی 1351 کے تھے, اور ان کا بڑا اثر تھا. انہوں نے بہت سارے نوجوانوں کو تیار کیا کہ یہ جو
مینڈیٹوری جو آرمی ٹریننگ ہے اسی کے خلاف، اور اسی طرح شیخ محمد عبدو کر کے ایک بڑے شیخ تھے مصر کے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح شیخ فرما رہے کہ جو صحافہ ہے نا، جو اس وقت کے جو دیکھ کے اخی، جو اس وقت کے جو نیوز پیپر تھے ان کا بھی بڑا اثر تھا اس میں، اصلاحی کام میں نا۔ ایک صحیفہ تھا صحیفۃ الجزائر، اور اسی طرح ایک جریدہ تھا جریدۃ ذوالفقار، اٹس اے نیوز پیپر۔ اسی طرح ایک مجلہ تھا مجلہ المنار، مصر کا بڑا مشہور و معروف، اس سے بڑے انقلابات پیدا ہوئے۔ یعنی نیوز پیپر سے، ہاں نیوز ایک پیپر جرنل سے، ہاں، تو ہم کیوں نہیں اس سائٹ پر آتے تھے؟ کیونکہ اب وہ زمانہ نہ رہا نا، اب سوشل میڈیا کا زمانہ، تو ہم اس پہ اچھا، آ تو گئے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ایک چینل سے پورا انقلاب آ سکتا ہے؟ اور Are you trying to say this? آیا مثلا یہ جو عرب اسپرنگ کی جو ابتدا ہے، اٹس ان ریئلٹی سوشل میڈیا سے آئی ہے۔ سوشل میڈیا واز دا فیول۔ اب وہ الگ معاملہ ہے، اف یو ایگری ود عرب اسپرنگز اور ناٹ، ربیع العربی کے سے ہم مانے نہ مانے اس کو، یا اس کے بارے میں ہمارے کچھ اختلافات ہوں، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن دیکھ اخی آگے سے بڑے بڑے یہ پاسبل نہیں، یہ ہوا نا یار، یہ ہوا نا۔ مصر میں جو آیا وہ مین جو چیز تھی وہ سوشل میڈیا تھی، ٹھیک ہے نا۔ جو حسنی مبارک کو ختم کیا، اس کی مین جو ہے نا، مین پوائنٹ لوگوں کو ابارنے میں، نوجوانوں کو تیار کرنے میں، نکلنے میں، ایک موومنٹ تیار کرنے میں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ ختم تھوڑی کیا، وہ جو پاور میں آیا اس کے بعد نہیں ختم کیا نا، اس سے حسنی مبارک کی بات کر رہا ہوں یار، اخوان سے پہلے مرسی والے، ہاں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں، مطلب ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ اس کے میں آگے چلتے ہیں۔ دوسرا چیپٹر المصلح جو شیخ عبد الحمید ابن بادی سے، اب اس کے بارے میں بات ہو تاکہ آپ کی جو کریوسٹی لیول ہے وہ کم کرے انشاءاللہ۔ اچھا جی دیکھ آرام سے بڑے موڑ ہیں۔ اس میں ہم 3 چیزوں میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ان کی زندگانی کی نشو نما اور کیفیت۔ دوسری چیز ہے کہ ان کی جو ان کی زندگی یا ان کی پرسنالٹی میں کون سے وہ نمایاں چیز ہے جو قابل رشک اور قابل تقلید ہے۔ تیسری جو بات کی جائے گی وہ ہے ہز انفلوئنسر ایلیمنٹس ان ہز پرسنالٹی، یعنی کون سی وہ چیزیں ہیں جس نے ان کی شخصیت پر اثر کیا۔ What are the things which affected or influenced his personality? Did you understand? Okay, let's begin. First thing, after the 60 years of colonization of French to the Aljazair, یعنی 60 سال کے بعد، یعنی جب فرینچ نے ان کے اوپر قبضہ کیا، اس کے 60 سال بعد محمد مصطفیٰ ابن المکی کو بچہ پیدا ہوا، پہلا بچہ جس کا نام تھا عبد الحمید، یہ شیخ عبد الحمید ابن بادیس۔ اور یہ کس سال پیدا ہوئے؟ 1307 یعنی 1307 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، انگلش میں 1889 یعنی مجھ سے، میرے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے۔ آپ 89 میں پیدا ہوئے؟ آپ کیسے میتھ کے ٹیچر؟ آپ 89 میں پیدا ہوئے؟ یار اللہ، نہیں، آپ 1989 میں پیدا ہوئے؟ میں نے بولا مجھ سے تقریباً 100 سال پہلے، میں 90 میں پیدا ہوا، اچھا تو 100 سال پہلے ہو گئے نا۔ کون سی ڈیٹ کو پیدا ہوا؟ 27 جولائی۔ 27 جولائی۔ ہاں اچھا جی، تو آپ بس میرے سے 7 مہینے چھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آپ بڑے ہو میرے سے ماشاء اللہ۔ 7 منتھس کا بس ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ڈفرنس نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہاں صحیح بات ہے۔
کس شہر میں پتہ ہے؟ اس شہر کا نام ہے قسنطینہ. قسنطینہ یہ جزائر کے مشرق پہ ہے. ٹریفک ہی نہیں زیادہ، یہ تو پوری یہ بسوں کا ٹائم ہے نا، بسوں کو چلنے نہیں دیتے، بسوں کو آہستہ آہستہ جانے کو کہتے ہیں ان چڑھائیوں پر. اور اس پہ جب سے جو ایک حادثے ہوئے نا اس کی وجہ سے. اچھا دوسرا ہو سکتا ہے فوک تو نہیں ہے لاہور میں میرے خیال میں. نہیں، لیکن یہ بسز کو روکتا کون ہے؟ اور وہ پولیس ہے نا آگے، پولیس سے آگے. اور قانون بنا ہوا، اگر یہ لوگ ادھر سے جائیں گے اس کو پکڑ دکڑ ہوگی. اچھا، ویری گڈ ویری وہ دیکھو پولیس. پولیس. کیا بات ہے جی. آپ کو یہ نہیں پتا؟ نہیں، یہ میں رات کو اس طرح ٹریول نہیں کیا میں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، شیخ ابن بادیس جو ہے وہ ایک قبیلہ ہے سناہجیہ، اس میں پیدا ہوئے ہیں، جو بڑے معروف تھے، پیسے والے تھے، علم والے تھے، ادب والے تھے، ریاست والے تھے، اور اسی طرح بڑے بڑے لوگ اس قبیلے کے تھے. ٹھیک ہے شیخ. اسی طرح شیخ کی جو فیملی ہے وہ صوفی فیملی تھی، وہ طریقہ قادریہ صوفیہ کے سے بلونگ کرتے تھے. اچھا، شیخ قسنطینہ میں پیدا ہوئے اور ادھر انہوں نے اپنی شروعات کی، اور شروع میں وہ ایک جگہ ہوتی ہے اس کو ہوتے الکتاب الکتاتیب، یعنی مدرسہ ٹائپ. ادھر انہوں نے حفظ کیا قرآن. کس سال حفظ کیا؟ 1894 میں. صحیح. اور جب وہ 13 سال کے ہوئے تو انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا اپنے استاد محمد المداسی سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ابن بادیس کو نماز پڑھانے کے لیے تراویح میں پیش کیا. دیکھ کے اچھا. اور انہوں نے 3 سال تک جو جامع الکبیر ہے قسنطینہ کی اس میں جو تراویح پڑھائی. دیکھ کے یہ بھائی جو ہے نا سلو جا رہے ہیں، یہ سارے سلو جا رہے ہیں، ڈرپوک نہیں، مطلب احتیاط کر رہے ہیں. دیکھ کے اخی، دیکھ کے چلان ہوتا ہوں. اللہ علم. ہاں یہ ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے شیخ. پھر انہوں نے کیا کیا، ابو نے ان کو مدرسے میں بھیجا، اور ان کے جو ابو ہیں وہ طریقہ تیجانیہ سے تھے. ان کے ابو تو قادری وہ صوفی تھے، طریقہ قادریہ صوفیہ. ان کے ابو نے ایک شیخ سے ان کو پاس بھیجا جن کا نام تھا حمدان الونیسی، جو تیجانی طریقے کے تھے. ان سے انہوں نے علوم شریعہ کی بیسکس اور عربی سیکھی جامع محمد نجار میں. پھر 1904 میں وہ انہوں نے شادی کر لی. 1904 میں شادی کر لی، اور لیکن وہ شادی چل نہ پائی، انہوں نے طلاق دے دی. اور اس کے بعد انہوں نے شادی نہ کی. یار سنو یار اللہ اخی. الحمدللہ. اور ان کے ہے نا ان سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبدہ اسماعیل، جو اپنے ابو کے پاس پڑھتے رہتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے حفظ کر لیا. 1908 میں 1908 میلادی میں ان کے جو شیخ تھے حمدان الونیسی وہ مدینہ نبوی میں چلے گئے تاکہ وہ فرینچ ریولیوشن سے تنگ آئے ہوئے تھے. اور ابن بادیس نے چاہا کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ مدینہ چلے جائیں، لیکن ان کے ابو راضی نہ ہوئے. تو ان کے ابو نے ان کو تونس میں علم سیکھنے کے لیے بھیج دیا. ٹھیک ہے اخی. اب آپ کی وجہ سے میں نے سلو ڈاؤن کیا. اخی آپ کی مرضی، آپ اندر گھسانا چاہتے ہیں نو پرابلم، اٹس الاؤڈ فار یو، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلو چل رہے ہیں تو کوئی چلان ان لوگوں نے بہت ہیوی رکھا ہوگا، یا ایسے ہی چل رہے ہوں گے، ڈرپوک ہوں گے، کیا پتا، یہ تو ہو سکتا ہے. باقی بھی تو تیز چل رہا. اچھا جی کیمرے والے احباب، یہ جو مجلس ہے نا یہ گپ شپ ایزی سین والا ہے. یہ کوئی بڑے یعنی ہم چاہتے ہیں سین ایزی رہے، زیادہ وہ جو نا فارمل بڑا سیریس، اس میں صاف بات ہے میری طبیعت ایسی نہیں ہے. اچھا چلیں بتاؤ. اچھا جی پھر وہ تونس میں پڑھنے گئے، ادھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اور ادھر انہوں نے جامع الزیتونہ میں جو یونیورسٹی لیول کی تعلیم ہے ادھر حاصل کی.
اور اس کو بولتے ہیں الشہادۃ العالیہ، یعنی اٹس لائک اے یونیورسٹی، ہی سے فنش دا یونیورسٹی. اور ادھر انہوں نے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا. شیخ مثلا شیخ محمد النخلی القیروانی، اسی طرح شیخ محمد الطاہر ابن عاشور جو بڑے ان کی تفسیر ہے التحریر والتنویر، بڑی بڑی بہترین تفاسیر میں سے. اور اسی طرح انہوں نے شیخ محمد الخضر حسین، شیخ بشیر الصغر، باقی مشائخ سے انہوں نے حاصل کیا. اور ادھر سے گریجویشن کے بعد وہ مشائخ سے ادھر مساجد میں جامعات میں پڑھتے رہے. اور جب وہ واپس آئے اپنے شہر تو ان کے ابو نے ان کا بڑا استقبال کیا، جیسے کہ علماء کا استقبال. ماشاءاللہ. اور جب وہ واپس آئے تو وہ پڑھانے لگے اپنے علاقے کے سب سے بڑی جامع مسجد میں. امام قاضی ایاز کی کتاب الشفا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر بیان ہے، اور مختلف دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر لیا. اور ان کے ابو تھوڑے پاورفل آدمی تھے، انہوں نے حاکم وقت سے اجازت لی دعوت و تبلیغ کے لیے. یعنی کہ فرینچ والے سے دی؟ نہیں، وہ حاکم وقت نہیں، وہ تو فرانس تھا نا، فرینچ تھا. فرانس نے نا اپنے پتلے بٹھائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو انہیں اجازت مل گئی؟ ہاں مل گئی. یعنی کہ ان کے ابو بھی. ابھی سنو نا باقی ایک اور بات. اس کے بعد کیا وہ بولتے کہ وہ جو شیخ ایک تھے شیخ ابن الموہوب المفتی، ٹھیک ہے، وہ جو مفتی تھے نا، جو اس جامع کے امام تھے، وہ خطیب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے میرے جو انٹرگریٹی یا میرے جو فریم ورک میں اس نے ہاتھ ڈالا، میرے کام میں اس نے ہاتھ ڈال دیے، کیونکہ یار میں اس جامع مسجد کا مفتی شیخ خطیب ہوں. ٹھیک ہے. یہ اپنے بیٹے کو لا کے ادھر درس شروع کروا رہے ہیں. ہاں، تو جیسے ہم آج کل کے مولویوں میں ہوتا ہے نا، یار میری مسجد میں آ کے تو بیان دے رہا ہے میری سے بغیر پوچھے. یعنی بس والا جو ہے نا، بس والا نہیں تو بھائی آپ چاہ جاؤ. اچھا پھر؟ اچھا جی، انہوں نے ریکارڈ پیدا کیا اور انہوں نے کہا یار یہ کیسے؟ تو اس نے کوشش کی کہ ان کو پڑھانے سے روکا جائے. اچھا. ہاں، اور بڑا ان کو تکلیف پہنچایا، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. لیکن ابن بادیس کو انہوں نے تکلیف دی اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا. تو جب اس طرح کا سینیریو آتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ آپ نہ پڑھاؤ، اور آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں میں پڑھاؤں، تو اس میں کیا کریں؟ انہوں نے بتایا نا کیا کیا. ابن بادیس کے جو اس مفتی جو جامع کے مفتی ہیں، اس نے کیا کیا شیخ کو روکنے کے لیے، کہا کہ تم کو تو اجازت ہی نہیں لی. ہاں، تو شیخ نے اس کی فکر نہ کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اپنے طلبہ کو کہ تم وہ موم بتیاں لاؤ، اس کے نیچے ہم پڑھیں گے. اور اس پر جب شیخ نے سٹینس لیا تو اس مفتی نے کیا کیا، اپنے کسی فالوور کو بھیجا. تو اس نے کیا کیا، اس نے آ کے شیخ کو روکا اور اس کتاب کو بند کر دی، اور سارے لالٹینوں اور سارے جو موم بتی ان کو بجھا دی. اور ان قریب تھا کہ فتنہ ہو جاتا شیخ کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں میں. لیکن ابن بادیس نے اپنے بچوں کو کہا کہ یار کول ڈاؤن، اور درس روک دیا. اور اس برے سلوک کی وجہ سے ابن بادیس کے نفس پر بڑا برا اثر پڑا، ان کو بہت برا لگا. اور انہوں نے سوچا کہ یار نہیں یار میں بس اب ہے نا یہ ملک یا یہ شہر چھوڑ کے جاؤں. اور وہ حج کے لیے چلے گئے. جب وہ مکہ پہنچے، حج کیا، عمرہ کیا، مدینہ گئے، تو مدینہ میں اپنے کس سے ملے؟ کس سے ملے مدینہ؟ مدینہ کون گئے تھے ان کے؟ دیکھا یو آر ناٹ ود می. مدینہ گئے تھے، مجھے نہیں پتا کون گئے تھے. دیکھا نا، یو آر ناٹ ود می. کون گئے آئی تھے ڈونٹ لائک دس. مدینہ کون گئے تھے؟ چھوڑو، کلوز. ان کے ٹیچر گئے تھے یا ابو گئے تھے؟ ٹیچر نا، ٹیچر گئے تھے. ان کے ٹیچر احمد الونیسی گئے ہوئے تھے. تو ان کے استاد نے ان کو بعض مشائخ سے تعارف کروایا. صحیح. اور ایک شیخ تھے، دیکھو انڈیا کے، ہندوستان کے، برے صغیر کے، الشیخ حسین احمد الفیض آبادی، 1913 میں، یعنی 1331 ہجری میں. اور شیخ الوزیر التونسی،
اور ان کے سامنے شیخ ابن بادیس نے درس پیش کیا صحیح. تو ان کو بڑا اچھا لگا، یار کیا بات ہے یار. اچھا. تو ابن بادیس چاہتا تھا کہ وہ اپنے شیخ کے پاس رہے، ہاں. اور شیخ نے بھی ان کو کہا کہ بیٹھو اچھی بات ہے. لیکن جو شیخ حسین الہندی ہے، وہ انڈین جو عالم ہے ہندوستانی بر صغیر کے، انہوں نے کہا نہیں تم نہ رہو ادھر، تم چلے جاؤ واپس. تم واپس جاؤ اور ادھر اصلاح کی خدمت کرو اور ادھر خدمت کرو دین کی اور عربیت کی حد الاستطاعت. تو جتنی وہ تمہاری استطاعت. ہاں تو ان کو وہ کنونس ہو گئے. اور ابن بادیس کہتے کہ یہ دوسرے شیخ کی یعنی شیخ حسین الہندی کی بات اللہ نے مکمل کی اور میں واپس آیا اپنے ملک خدمت کرنے. اور ہم وہ نہیں ہیں جو اپنے ملک چھوڑ کے جائیں، بلکہ ہم اسلام کے چوکیدار، پہرادار اور عربی زبان کے نوکر ہیں، اور اس ملک میں اس کو پھیلائیں گے. صحیح. تو وہ جب گئے وہ کوئی عمرہ کرنے گئے یا پلان پرپس فلی گئے، جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ انہوں نے پلان کیا کہ میں یہ ملک چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں، وہ عمرے کے لیے گئے تھے. ان کے ابو نے ان کو جانے سے منع کر لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کے دوسرے جو پرانے شیخ ہیں الونیسی، انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو بیٹا میں تمہیں نا ایک چیز سے خبردار کرتا ہوں. اچھا وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے حکومتی جاب نہیں لینی. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر کیا ہوگا، آپ کو وہ پھنسا لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو وہ پھنسا لیں گے اور آپ مزید کام آزادی سے نہیں کر پاؤ گے، اور وہ اپنے علم کو دنیاوی اغراض کے لیے استعمال نہ کریں. دیکھیے یا اللہ. اچھا. اور بلکہ اس کے اوپر انہوں نے وعدہ بھی لی کہ تم نے دنیا کے لیے اس دین کو نہیں بیچنا. اور دین اور مدینہ میں ان کو ایک بہت ہی اہم شخصیت جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی زندگانی میں اور اس اصلاحی کارنامے میں، ان سے ملاقات اور ان سے تعارف اور انٹروڈکشن. وہ کون ہے؟ یہ نام یاد رکھنا، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑی کتابیں ہیں ان کی. انہوں نے بھی اپنا ایک رول انداز وہ کیا ہے انقلاب اور اصلاح میں. وہ کون ہے؟ شیخ محمد البشیر الابراہیمی. صحیح. کیا نام ہے؟ شیخ محمد البشیر الابراہیمی. الشیخ محمد البشیر الابراہیمی، یہ بہت اہم نام ہے. ٹھیک ہے. شیخ انشاءاللہ ان محمد کی بھی کوئی البشیر. کتاب کبھی ہم پڑھیں گے، ان کے بھی بڑے اچھی اچھی کتابیں مختصر ہیں. ٹھیک ہے. اور 3 مہینے تک وہ دونوں آپس میں اپنے کنٹریز کے متعلق بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں نے مل کے ایک پلان بنایا دعوت اور اصلاح کا. 3 مہینے رہے. کیسے؟ سنو یہ بہت اہم ہے اخی. بشیر الابراہیمی کہتے ہیں كنا نؤدي فريضة العشاء الأخيرة كل ليلة في المسجد النبوي ونخرج إلى منزلي فنستمر مع الشيخ ابن باديس منفردين إلى آخر الليل حين يفتح المسجد فندخل مع أول داخل لصلاة الصبح. وأشهد الله أن تلك الليالي من سنة 1913 ميلادية هي التي وضعت فيها الأسس الأولية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرز للوجود إلا في سنة 1931. اللہ اکبر، کیا بات ہے، بہت اہم بات ہے. سنو، ابن بشیر الابراہیمی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک اخی ہم روزانہ عشاء کی نماز ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور واپس جاتے تھے میرے گھر ابن بادیس کے ساتھ، اور ہم دونوں اکیلے ہوتے تھے اور پوری رات ہم پلاننگ کرتے. اور فجر کی آذان سے پہلے جب دروازہ کھلتا تھا تو ہم سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے تھے جو مسجد نبوی میں داخل ہوتے. اور خدا کی قسم ان راتوں میں 1913 ہجری میلادی میں ان دنوں میں ہم نے اس جمعیت
علماء المسلمین الجزائرین کی بنیاد رکھنے کی ابتدا کی تھی اور پروسیسز اور سارا کچھ بنانا شروع کیا. جو وجود میں جو آپریشنل اور جو وجود میں جس کی پیدائش کیا بولتے ہیں وجود میں نہیں آئی الا کہ 1931 میلادی میں. کتنا عرصہ ہے؟ 13 سے 31. Okay, 17 years almost. 18 years. 17 ایئرز پہلے انہوں نے وہ سارا پلاننگ کیا. آخی پلاننگ میں کیا کیا؟ ہاں وہ ابھی آگے آتا ہے. نہیں تو جب پلاننگ کر رہے تھے تو دعوتی کام بھی تو کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. پڑھاتے تھے نا ادھر مدینہ میں. نہیں مدینہ میں یہ اس وقت جو گیا نا عمرہ کے لیے اس وقت کی بات ہے. مکہ گیا، عمرہ کیا، مدینہ گیا، مشائخ سے ملا، ادھر ایک دو درس دیا. انہوں نے تو کہا واپس چلے جاؤ. وہی نا ڈیسائیڈ کیا میں واپس چلا تو جاؤں گا. واپس جا کے ادھر جا کے واپس آنا تک کئی عرصہ رہے نا وہ ادھر کہاں پہ رہے؟ مدینہ میں انہوں میں سے کیا گیا نا مدینہ میں 3 مہینے رہے ساتھ. نہیں 3 مہینے اور 13 سال میں تو فرق ہے. نہیں اخی 13 سال پلاننگ نہیں کیا. وہ بول رہے 13 ہمارے پلاننگ کے 13 سال بعد وہ جمعیت جس کا ہم نے 13 سال یا 17 سال یا 17 سال پہلے ہم نے جس کی پلاننگ کی تھی وہ وجود میں آئے. ٹھیک ہے. یعنی کہ 3 مہینے میں پلاننگ کی اور اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی اور کام سٹارٹ کر دیا. اور اچیو ہوتے ہوتے 17 سال 18 سال لگ. بالکل ٹھیک ہے اخی. 2 دہائیاں لگی. 20 years almost. اچھا ایک اور بات میرے خیال میں ابن بادیس مدینہ میں 1 سال رہے. سبحان اللہ. ہاں اچھا یہ ابھی انہوں نے لکھا ہے کہ ابن بادیس واپس آئے جزائر 1914 میں. ٹھیک ہے. اور 1913 کی راتوں میں وہ لوگ مدینہ میں گپ شپ مارے تھے تیاری کا. تو اس کا مطلب 1 سال رہے. اور واپسی پر وہ مختلف کنٹریز اس میں سے کیا تھا دمشق، لبنان، مصر اور ادھر کے علماء سے ملاقات ہوئی اور ان کے احوال ان کے دعوتی اور نیٹ ورکنگ اور ان کے ایکسپیرینسز ان سے بھی فائدہ اٹھایا. اور واپسی پر مصر میں جو مصر کے مفتی ہے شیخ محمد بخیت المطیعی اور اس کے ساتھی شیخ محمد عبدو ان سے بھی ملے. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. شیخ اس کی یہ بھی ریزن ہو سکتے ہیں نا کہ جب وہ پاور میں ہے تو علماء کی ایکسیپٹنس ہو. اللہ عالم. I don't know what یہ بک لکھی کس نے ہے؟ اچھا یہ بک ہے نا یہ ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے پبلیکیشن ہاؤس انہوں نے لکھی. ان کی کیا نیم ہے ان کا؟ ان کا نام ہے آفاق المعرفہ. صحیح. سعودیہ؟ ہاں سعودی. ان کا ہے مرکز البحوث والدراسات. انہوں نے یہ لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے التجربہ الدعویہ للشیخ ابن عبد الحمید البادیس. للشیخ عبد الحمید یعنی دعوتی تجربہ شیخ عبد الحمید بن بادیس کا دعوتی تجربہ. چلیں آگے چل. اچھا جی یہ تو نا یار اس طرح اللہ کرے چلیں. اچھا جی جیسے ہی وہ واپس اپنے ملک پہنچے انہوں نے دعوتی تعلیمی تربیتی کام شروع کر دیا اور ان کے والد نے ان کے لیے بھی حکومت سے اجازت لے لی اور یہ اجازت مل گئی کہ وہ فری میں مساجد میں پڑھائیں گے 3 مسجدوں میں جس کے اوپر حکومت وہ کرتی ہے سپروائزنگ. اور اس مسجد میں انہوں نے تفسیر شروع کی. اور سنو ہر رات کو ان کے مجلس میں اس قسنطینہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں سے 2000 لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے تفسیر. 2000 لوگ. اور اس 1 سال میں انہوں نے تفسیر ختم کی. اگلے سال انہوں نے شروع کر دی موطا مالک. پھر 1919 میلادی میں یعنی 1337 ہجری میں ان کا بیٹا جو اکلوتا بیٹا تھا اسماعیل اس کو قتل کر دیا گیا یا ان کو وہ فوت ہو گئے غلطی سے یا جان بوجھ کے کسی شکار کے بندوق سے. ہاں اچھا وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہے ان کے فوت ہونے کی وجہ کہ انہوں نے دیکھا ان کے بیٹے نے ایک گارڈ کو
جو اپنے ان کے دادے کے مزرعہ میں اس نے اپنی بندوق کو لٹکائی ہوئی تھی اور وہ درخت کے ساتھ کھیل رہا ہے جو گارڈ ہے، تو ان کے بیٹے نے اس پستول یا اس بندوق کے ساتھ کھیل کی یا اس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑی کی، تو اس میں سے ایک گولی نکلی اور ان کے دل میں جا لگی ان کے بیٹے. اب دیکھو ابن بادیس اس وقت جب ان کے بیٹے کو گولی لگی، وہ ایک درس پڑھا رہے تھے جامع میں، تو ایک ساتھی نے آ کے ان کے کان میں خسر بسر کر کے ان کو بتائی، تو انہوں نے درس مکمل کیا. پھر وہ الگ ایک کونے میں جا کے رونے لگے، اور یہی چیز ان کے جب بھائی فوت ہوئے سلیم، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا. ٹھیک ہے اخی، یہ بہت ساری ڈیٹیلز ہم سب کو چھوڑتے ہیں کیونکہ نا اچھا. پھر 1919 میں انہوں نے ایک جرنل، ایک نیوز پیپر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا نجاح، اور انہوں نے اس میں اصلاحی کام کرنا شروع کر دیا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ یار اس میں اس طرح کام نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیتے، اور انہوں نے اس میں مقالات لکھے یعنی قلمی ناموں سے، ناٹ ان ریئل نیم. اس میں انہوں نے نام لکھا القسطنطینی، العبسی، الصنہاجی، اپنے اصل نام کو یوز نہیں کیا. 1920 میں بشیر الابراہیمی ٹھیک ہے، یاد رکھنا، جن سے ملاقات ہوئی تھی ان کی مدینہ میں، جنہوں نے مل کے بنایا تھا. ہاں. اب وہ واپس آئے حجاز سے. کن کے پاس؟ کیا نام ہے ان کا؟ نام مشکل ہے ان کا. عبد الحمید ابن بادیس. عبد الحمید ابن بادیس. کیا نام ہے؟ عبد الحمید ابن بادیس. ہاں. وہ واپس آئے حجاز سے گھومتے ہوئے دمشق میں، پھر اپنے مدینہ سقیف میں رہے، اور وہ بھی دعوت و تبلیغ کرنا انہوں نے شروع کر دیا جیسے کہ ابن بادیس کے ساتھ انہوں نے پلاننگ کی تھی. اور وہ دونوں ہر 2 ہفتے بعد ملتے تھے، اور وہ کہتے ہیں 1920 سے 1931 تک ہم دونوں ہر 2 ہفتے بعد یا ہر مہینے میں کم از کم ملتے تھے، یا وہ میرے پاس آتے تھے میرے شہر، یا میں ان کے پاس جاتا، اور ہم ایک دوسرے کے کام کو ترازو میں ڈالتے تھے، اور ایک دوسرے کا وہ کرتے تھے محاسبہ اور کریٹیکل انالیسس، اور وہ ہمارے کاموں کے یعنی عدل اور انصاف کے پیمانے سے یہ دیکھتے تھے کہ اس کا اثر، اس کا امپیکٹ لیول کیا ہے ہمارے کام کا. اچھا جی. پھر 1924 میں دونوں نے مل کے یہ پلان بنایا کہ یار ہم دونوں ایک جمعیت بناتے ہیں، ایک گروپ جس کا نام ہے الاخاء العلمی، یعنی علمی برادرہڈ. پھر اس میں کون آئے؟ اس میں اہل علم کو لایا اور ان کو آرگنائز کیا، ان کو گائیڈنس پیش کی، لیکن وہ نہ ہو سکا. پھر 1925 میں انہوں نے ایک اور جرنل اور صحیفہ اور مجلہ یا وہ انہوں نے شروع کیا جس کا نام تھا المنتقد. لیکن اس میں ان کا جو لوگو تھا یا سلوگن تھا وہ یہ تھا الحق فوق کل احد والوطن قبل کل شیء، یعنی حق سب کے اوپر اور جو وطن ہے وہ سب سے پہلے. جیسے ہمارے کسی پریزیڈنٹ نے نعرہ لگایا تھا نا، پاکستان سب سے پہلے. اب ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.